نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ کے دن خطبہ ہو جائے جمعہ کا اور پھر نماز جمعہ ادا ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اے اہل ایمان زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ۔ تو جمعہ کے دن پہلی اذان جب ہوتی ہے، اذان اول جب ہوتی ہے، اس اذان سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک بیع و شراء ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے، معصیت ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جمعہ کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان، پھر اس کے بعد خطیب کے سامنے مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ دوسری اذان۔ تو پہلی اذان کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز کے اختتام تک، نماز ختم ہونے تک خرید و فروخت کرنا عاقل و بالغ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچہ کر سکتا ہے اور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتیں خرید و فروخت کر سکتی کیونکہ وہ جمعہ ان پر فرض نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اور بچوں پر شریعت ہی نافذ نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ختم ہو جائے جمعہ کی، اب اس کے بعد زمین پر پھیل جائیں، اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ اور پھر جو ہے جس کام سے آپ کو روکا گیا تھا، بیع و شراء سے، بیپار سے، تجارت سے، خریدنے اور بیچنے سے، اس کام کی اجازت اللہ نے دے دی۔ لیکن یہ اجازت جو ہے اجازت ہے، اسے فرض نہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ضرور بیپار کرنا ہے، فرض ہے، یہ ایسا نہیں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا جمعہ کی نماز کے اختتام پذیر ہونے کے بعد آپ کو بیپار کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض حضرات ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اجازت ہے بیپار کرنے کی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے جمعہ کی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تجارت کرنے کے بعد جو منافع تمہیں ہاتھ آتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی محنت کی کمائی نہ سمجھو، اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ سمجھو، اپنی ذہانت، اپنے تجربے کا نتیجہ نہ سمجھو، اپنی کوشش کا نتیجہ نہ سمجھو کہ ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے ہاتھ پاؤں مارے تو ہم نے جو ہے یہ پونجی حاصل کی، یہ رقم حاصل کی، یہ دولت حاصل کی۔ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ محنت کرو، محنت کا نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، اسے اللہ کا فضل سمجھو۔ تجارت کرو، جو منافع حاصل ہوتا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو۔ نیکی کرو،
اور جنت کو اللہ کا فضل سمجھو، نیکی کرو اور اللہ کے اجر کو اللہ کا فضل سمجھو، اپنی نیکی کا نتیجہ نہ سمجھو، اپنی کوشش کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے ہم نے اجر حاصل کیا، ثواب حاصل کیا، یہ نہ سمجھو، کیونکہ تمہاری کوشش بھی اللہ کا فضل ہے، تمہاری تگودو، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری دینی ہر کارروائی یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے جمعہ کی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، بیپار کرو، یہ بیپار اللہ کے فضل کی تلاش ہے، تجارت کرو، زراعت کرو، جو بھی کرو۔ اب اس تجارت یا زراعت یا کسی بھی کوشش سے جو روپیہ حلال ذریعے سے تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، لیکن کب اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے تمہیں؟ جبکہ اللہ کی عبادت مکمل کر لو، اللہ نے جو حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، جمعہ کی نماز جو فرض ہے، فرض عین ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ایک جاہل نے مجھ سے کہا کہ جمعہ کی نماز واجب ہے لیکن فرض سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک جاہل نے کہا مجھ سے کہ جمعہ کی نماز واجب ہے، اس کا یہ کہنا غلط ہے۔ جمعہ کی نماز جو ہے فرض ہے اور ظہر سے زیادہ اس کی فرضیت مؤکد ہے۔ تو عرض کر رہا تھا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، کب؟ جبکہ اللہ کی عبادت کر لو۔ تو اللہ کا فضل کب ملے گا؟ اللہ کی فرما برداری کے بعد ملے گا، اللہ کی عبادت کے بعد ملے گا، اللہ کے احکام کی بجاوری کے بعد ملے گا۔ تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو فضل اللہ کا ملتا ہے نیکیوں کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ملتا ہے اللہ کی فرما برداری کے بعد، اللہ کا فضل ملتا ہے نماز کی پابندی کے بعد، اللہ کا فضل ملتا ہے روزہ داری کے بعد، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے بعد اللہ کا فضل ملتا ہے۔ اگر آپ گناہگاریوں میں مبتلا ہیں، خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کی زندگی بظاہر اچھی ہے، اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں توانائیاں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں دولت کی فراوانی ہے، تو یہ اللہ کا فضل نہیں، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے، جو دولت کی فراوانی کی شکل میں آپ کو ملا ہے، ناموری کی شکل میں آپ کو ملا ہے، شہرت اور مقبولیت کی شکل میں آپ کو ملا ہے۔ گناہگاریوں کے باوجود اللہ اگر آپ کو دولت دے رہا ہے، اللہ اگر آپ کو ناموری دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو شہرت کی بلندیاں عطا کر رہا ہے، اللہ اگر آپ کو مقبولیت دے رہا ہے لوگوں میں، اگر لوگ آپ کو اپنا لیڈر بنا چکے ہیں، لوگ اگر آپ کو لیڈر مان رہے ہیں، لوگ اگر آپ کو پیشوا مان رہے ہیں، لوگ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنے والا مان رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، یہ اللہ کا غضب ہے۔ یاد رکھو یہ جملے میرے۔ خدا کو ناراض کرنے کے باوجود اگر صحت آپ کو اللہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، ذہانت دیتا ہے، فطانت دیتا ہے، تجربہ دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، دنیا کی ہر راہ کی کامیابی، ہر مرحلے میں آپ دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں، دنیاوی کامیابی آپ کو مل رہی ہے، تو یہ خدا کا غضب ہے، عذاب ہے، عتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خیر ہے۔ نادانوں نے اللہ کے خیر کو رحمت سمجھ لیا، وہ دیکھنے میں خوشی ہے جو خدا کی نافرمانی کے بعد آپ کو ملتی ہے، حقیقت میں وہ غم ہے۔ دیکھنے میں کامیابی ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بعد آپ کو ملتی ہے، حقیقت میں وہ ناکامی ہے۔ دیکھنے میں وہ صحت ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بعد آپ کے ہاتھ آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیماری ہے، وہ مرض ہے، وہ ڈیسیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرتا ہے، آپ کو عزت سے نوازتا ہے، دولت سے سرفراز فرماتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی آپ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت، اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے،
عزت دے رکھی ہے، ناموری دے رکھی ہے، تو یہ رحمت نہیں ہے خدا کی، یہ عذاب ہے، یہ انتقام ہے، یہ قہر و غضب ہے۔ کچھ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، تمہارے ماننے نہ ماننے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ تم نہ مانو، عمر بھر نہ مانو، یہ حقیقت ہے، یہ فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ تمہیں ملتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے بعد تمہیں ملتا ہے۔ تمہاری زندگی میں خدا کی کہیں نافرمانی نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرم پر کرم کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہاری زندگی میں خدا بیزاری ہے، تمہاری زندگی میں غفلت شعاری ہے، تمہاری زندگی میں سود کھانا ہے، تمہاری زندگی میں جھوٹ بولنا ہے، تمہاری زندگی میں غیبت ہے، تمہاری زندگی میں ظلم و ستم ہے، تمہاری زندگی میں ناانصافی ہے، تمہاری زندگی میں بے نمازی پن ہے، تمہاری زندگی میں روزوں کی پاسداری نہیں ہے، تمہاری زندگی میں ہر طرح کی بدعنوانی ہے، اس کے باوجود اگر دولت کی فراوانی تمہیں ملی ہے، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا قہر ہے، تاکہ تم اور گناہگار بنو۔ یہ یاد رکھیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ حقیقت ہمارے ماننے سے حقیقت نہیں بنی ہے، حقیقت حقیقت ہے، اسی لیے ہم اسے ماننے پر مجبور ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ نہیں فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ نہیں فرمایا، ایکٹیو وائس نہیں ہے، پیاسیو وائس ہے، معروف فعل نہیں ہے، مجہول صیغہ ہے۔ جب تم نماز مکمل کر لو، فانتشروا فی الارض، تو زمین پر پھیل جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ جب تم نماز ختم کر لو، جب تم نماز مکمل کر لو، جب تم نماز مکمل کر لو، جب تم اپنی نماز پوری کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ نہیں فرمایا۔ جب تم نماز مکمل کر لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ نہیں فرمایا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، مجہول صیغہ ہے، پیاسیو وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے، معروف صیغہ نہیں ہے، یعنی نماز کو مکمل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، نماز کو تمام کرنا، ختم کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ لہذا اذا قضیت الصلاۃ، نماز اگر پوری ہو جائے، جب نماز پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو ہم نماز مکمل نہیں کرتے، اللہ کا فضل ہے جو ہم نماز خود سے نہیں پڑھتے، اپنی ذاتی طاقت سے، اپنی ذاتی قوت سے نہیں پڑھتے، اللہ پڑھا لیتا ہے، اللہ پڑھاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی قوت دیتا ہے، ارادہ دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ حقیقت میں نماز جو ہے وہ پڑھا لی جاتی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بات سمجھ میں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز پوری کر لو نہیں فرمایا، جب نماز پوری ہو جائے، تو فاعل ہم نہیں ہیں حقیقت میں ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، نہ نماز کا آغاز ہم کرنے والے ہیں حقیقت میں، نہ انجام نماز کا ہم نماز کو مکمل کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاعل کوئی اور ہی ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور ڈھونڈو اللہ کے فضل کو، ڈھونڈو۔ تو کون ہے جو نماز پڑھتا ہے؟ کون ہے جو روزہ رکھتا ہے؟ کون ہے جو حج و زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کس سے پوچھیں؟ کون بتائے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، تم مکمل کرنے والے، تم ختم کرنے والے نماز، جب نماز مکمل ہو جائے،
فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز ختم کر دی جائے تو نماز پوری کرنے والا کوئی اور ہے. فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور ڈھونڈو اللہ کا فضل. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو زیادہ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کا فضل ڈھونڈو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اللہ کو زیادہ یاد کرو. کامیابی اگر چاہتے ہو تو خدا کو کثرت سے یاد کرو. تم اللہ کا فضل ڈھونڈنے نکلے ہو, تجارت کے لیے نکلے ہو, اللہ کو یاد کرو تو تجارت میں کامیاب ہوگے. تجارت کے لیے نکلے, اب تجارت میں غرق ہو گئے. خدا کی یاد کہاں ہے؟ خدا کی بات کہاں ہے؟ بیپار میں ڈوب گئے, بیپار میں غرق ہو گئے, بیپار میں فنا ہو گئے, فنا فی التجارہ ہو گئے. اللہ فرماتا ہے نہیں, کام میں رہو, بیپار میں رہو, بیع و شراء میں رہو, تجارت میں رہو, بزنس میں رہو. ہاتھ کام میں لگا رہے, دل یار میں لگا رہے. دست بکار دل بیار. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو. اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو. جس کا فضل تلاش کر رہے ہو اسے کیسے بھولتے ہو؟ اسے کثیر یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. تو بیپار میں لگے رہو, دل یار میں لگا رہے. ہاتھ بیپار میں لگا رہے, دل یار میں لگا رہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا, کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا یہ ناکامیاں جو آ رہی ہیں خدا کو بھولنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ قدم قدم پر جو تم ٹھوکریں کھا رہے ہو یہ خدا سے غفلت کا نتیجہ ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت, کوئی بیپار. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت, کوئی بیپار. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ممبر پر دے رہے ہیں. ممبر پر آپ کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں قیام کی حالت میں. خطیب تو ممبر پر بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتا نا. بات سمجھ میں آ رہی. تو ممبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں منادی ہوئی, اعلان ہوا کہ مال تجارت آیا ہے. تو سرکار ممبر پر ہیں, کچھ خاص صحابہ کرام وہ سرکار کے اطراف ہیں. بہت سے لوگ تجارت کے مال کی طرف بھاگ گئے مسجد چھوڑ کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر جمعہ کا. باہر آواز آئی مال تجارت آیا ہے. یہ سنتے ہی ڈھول کی آواز آئی, طبل کی آواز آئی. مال تجارت آیا ہے بولتے سنتے ہی بھاگ گئے. کہاں سے بھاگ گئے؟ مسجد سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو, کسی بیپار کو, او لہون یا کھیل کود کے کام کو, کوئی تماشا دیکھتے ہیں, یہ تجارت دیکھتے ہیں یا تماشا دیکھتے ہیں, انفضوا الیہا تو نکل جاتے ہیں اس کی طرف, نکل کے بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اے مصطفیٰ تمہیں ممبر پر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. خطبے کو چھوڑ دیتے ہی نہیں کہا, عبادت کو چھوڑ دیتے ہی نہیں کہا, مسجد کو چھوڑ دیتے ہی نہیں کہا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
جب یہ کسی بیپار کو دیکھتے ہیں، کان میں آواز پڑی بیپار کی کہ بیپار ہو رہا ہے وہاں، تجارت کا قافلہ آیا ہے، مال آیا ہے تجارت کا، او لہون، یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تجارت کی طرف بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے محبوب تمہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، قائم چھوڑ دیتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تم کھڑے ہوئے ہو اور یہ چل دیتے ہیں تمہیں چھوڑ کر۔ بات سمجھ، تجارت بڑھ کر ہے یا تمہاری صحبت بڑھ کر ہے؟ دولت بڑی چیز ہے یا تمہاری معیت بڑی چیز ہے؟ تمہاری صحبت بڑی چیز ہے؟ تمہاری بارگاہ کی حاضر باشی بڑی چیز ہے؟ تمہاری بارگاہ میں حاضر رہنے کی دولت بڑی چیز ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب یہ تجارت دیکھتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تجارت سے دولت نہیں ملتی، یہ جس دولت کے لیے تجارت کی طرف بھاگ رہے ہیں، مال تجارت کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو جس نعمت کے لیے ادھر جا رہے ہیں، ارے ہر نعمت تو تمہارے پاس ہے، تم کو چھوڑ کر جائیں گے تو تجارت میں کہاں کامیابی ہوگی؟ تم کو چھوڑ کے جائیں گے تو کیا دولت ملے گی؟ تم کو چھوڑ کے جائیں گے تو کون سی نعمت ملے گی؟ ہر نعمت تمہارے قدموں میں ہے، ہر دولت تمہارے قدموں میں ہے، ہر مسرت تمہارے قدموں میں ہے، ہر کامیابی تمہارے قدموں میں ہے، ہر عظمت تمہارے پاس ہے۔ تم کو چھوڑ کر جانے والا نہ عظمت حاصل کر سکتا ہے، نہ دولت حاصل کر سکتا ہے، نہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ دنیا کی دولت کیا ملے گی؟ دین کی دولت تمہارے پاس ہے، ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، دین بھی تمہارے پاس ہے، دنیا بھی تمہارے پاس ہے۔ جس دولت کو لینے کے لیے وہ باہر گئے ہیں، ارے اس دولت کی اصل تم ہو، تمہارے نور سے وہ دولت بنی ہے۔ تم نہ ہوتے تو وہ دولت کہاں ہوتی؟ تم نہ ہوتے تو کوئی تجارت کہاں ہوتی؟ تم نہ ہوتے تو کوئی کامیابی کہاں ہوتی؟ تم نہ ہوتے تو کوئی عزت کہاں ہوتی؟ تم نہ ہوتے تو کوئی شہرت کہاں ہوتی؟ تم نہ ہوتے تو کوئی مقبولیت کہاں ہوتی؟ تم نہ ہوتے تو نماز کہاں ہوتی؟ تم نہ ہوتے تو روزہ کہاں ہوتا؟ تم نہ ہوتے تو زکوٰۃ کہاں ہوتی؟ ہر نعمت، ہر دولت، ہر شرف، ہر فضیلت کی تم اصل ہو، تم منبع ہو، تم سرچشمہ ہو۔ جس نے تمہیں پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف جا رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب وہ کسی تجارت کو دیکھتے ہیں یا تماشے کو دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، ہر نعمت سے بڑی نعمت تم ہو، ہر دولت سے بڑی دولت تم ہو ہماری نظر میں، ہر نعمت ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تم پر سے اتارنے کے لیے ہم نے ہر نعمت بنائی ہے، تم پر تمہارا صدقہ بنانے کے لیے، تمہارا اتارا بنانے کے لیے ہم نے ہر دولت بنائی ہے، ہر دولت پیدا کی ہے، ہر نعمت پیدا کی ہے، ہر فضیلت پیدا کی ہے۔ ہم مخلوق کو جو بھی دیتے ہیں بعد دیتے ہیں، پہلے تم پر سے اتارتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے مصطفیٰ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں اس حالت میں تم کھڑے ہوئے ہو، تم کھڑے ہوئے ہو۔ انسان کا حسن جو ہے وہ کھڑی ہوئی حالت میں پورا جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا محبوب تم بیٹھے بھی نہیں، تم کھڑے ہوئے ہو، تمہاری اس قامت میں کیا کیا قیامتیں پوشیدہ ہیں ہم جانتے ہیں، تم کھڑے ہوئے ہو اور یہ تمہیں چھوڑ کر چل دیے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جمعہ کے خطبے سے یہ لوگ نکل کے چلے گئے، لیکن تم کھڑے ہوئے ہو۔ بات سمجھ، دین کو سب چھوڑ کے چلے بھی جائیں تو مصطفیٰ دین میں قائم ہیں، دین میں کھڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے دین قائم ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے محبوب تم فرماؤ کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو سے، تماشے سے، کھیل کود سے، کھیل تماشے سے، ومن التجارہ اور بیپار سے، اس سے تجارت سے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالی خیر الرازقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام رزق دینے والوں میں اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والے ہیں۔ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ رہنے والوں کو اللہ تعالی تجارت میں ڈوب جانے والوں سے بہتر رزق دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا تجارت نہ بھی کرے تو تجارت کرنے والے سے بڑی دولت اسے ملی ہوئی ہے۔ ظاہری دولت بھی ملے گی، اور اگر ظاہری دولت نہ بھی ملے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف جو ہے، حضور کی بارگاہ میں رہنا خود ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، کروڑوں روپیوں کی دولت سے بڑی دولت ہے، ارے دونوں جہاں کی حکومت سے بڑی دولت ہے رسول اللہ کے قدموں میں رہنا۔ ان کی غلامی شاہی سے بہتر، ان کی غلامی شاہی سے اچھی، خاک مدینہ دولت سے بہتر۔ عشق محمد ہے نعمت سے بہتر، عشق محمد نعمت سے بہتر، کوئے محمد جنت سے بہتر، عشق محمد نعمت سے بہتر، کوئے محمد جنت سے بہتر۔ ان کی غلامی شاہی سے اچھی، ان کی غلامی، کس کی غلامی؟ ان کی غلامی شاہی سے اچھی، خاک مدینہ دولت سے بہتر۔ لپٹے ہوئے ہیں پائے نبی سے، لپٹے ہوئے ہیں پستی ہماری رفعت سے بہتر۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ ان کی غلامی شاہی سے اچھی، خاک مدینہ دولت سے بہتر۔ خاک مدینہ لپٹے ہوئے ہیں پائے نبی سے، لپٹے ہوئے ہیں پائے نبی سے مطلب لپٹے ہوئے ہیں پائے نبی سے، پستی ہماری رفعت سے بہتر۔ نور محمد مخلوق اول، ذات محمد خلقت سے بہتر۔ نور محمد مخلوق اول، ذات محمد خلقت سے بہتر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون مدنیہ، منافقوں کا سورہ۔ اس کا سورہ منافقوں کا سورہ۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کی کیا تعریف ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جی ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، آج ایسا کون نہیں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں منافق کی کیا تعریف ہے؟ اگر اس کی تعریف یہ ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، تو ایسا کون نہیں ہے آج؟ اکثر تو ایسے ہی ہے نا کہ دل میں زندہ نہیں رہنا ہی نہیں۔ سامنے کیا رازق شاہ صاحب، ہماری زندگی آپ ہیں، ہماری زندگی آپ، اندر ایک باہر جب بار دل میں کیا ہے؟ بیمار پڑتا نہیں نا انہیں، شوگر کا مرض آیا نہیں نا اب تک، دیوانہ نہیں ہوا نا، وہ سوائن فلو اٹیک نہیں ہوا نا دل میں۔ اوپر کیا جبار بھائی اچھے ہیں، اللہ اچھا رکھو جبار بھائی اچھا رکھو، ہمیشہ دعا کرتا بھائی میں تم نہ
تو آپ سب صحیح تھی بھی سمجھو جھوٹتی بھی سمجھو، ہمیشہ دعا کر، ہاں یہ الگ، یہ کہیں کو بول رہا ہے تو صحیح تھی بھی سمجھو جھوٹ تو بھی سمجھو، تو یہ تو دل میں کچھ اوپر کچھ تو بہت ہے اسے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ انور الدین صاحب بول رہے تھے، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، زبان نماز پڑھتا ہے، جہاد میں بھی شرکت کرتا ہے، غزوہ اسلامیہ میں شرکت کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑتا ہے کفار سے، بات سمجھ میں آئی؟ مجبوری کو زکات بھی دیتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ مل بیٹھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دل مسلمان نہیں ہے، دل میں اسلام کا ایمان، اسلام پر ایمان نہیں، رسول اللہ کو رسول برحق نہیں مانتا، دل میں کفر ہے، زبان پر اسلام، زبان سے کلمہ اسلام پڑھتا ہے، کلمہ ایمان پڑھتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ارکان اسلام بجا لاتا ہے جسم سے، یہ ہے منافق، یہ ہے۔ آج ایسے منافق کہاں ہیں؟ اس مسجد میں ہے کوئی ایسا منافق؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اور کہاں ہے؟ اس مسجد میں تو الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ایسے منافق کہاں ہیں؟ کس مسجد میں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ایسے منافق کہیں آپ کو نہیں ملیں گے کہ دل میں کفر ہو اور زبان پر کلمہ اسلام، دل میں کفر ہو، زبان پر کلمہ ہو اور نماز پڑھ رہے ہوں، ایسے منافق تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ منافقت ختم ہو گئی، یہ منافقت، ایسا نفاق، ایسی منافقی ختم ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے زمانے میں ایسی منافقت تھی، اب نہیں رہی، اس کے بعد بھی کچھ مدت تک تھی، اس کے بعد اب یہ منافقت ناپید ہے، اب نظر نہیں آئے گی۔ اب اگر منافقت ہے تو کیسی منافقت ہے؟ عملی منافقت۔ کیسی منافقت؟ عملی منافقت، یعنی کہ دل میں محبت نہ ہو، زبان سے محبت کا اقرار کرنا، دل میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دل میں دشمنی ہے، زبان سے دوستی کا اظہار کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل میں کچھ، زبان پر کچھ، یہ عملی منافقت کہلاتی۔ تو عرض کر رہا تھا ان کا سورہ ہے یہ، ان کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوا، سورۃ المنافقون مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب اے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں منافق لوگ، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے منافق لوگ، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، آ کے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، ان کے گواہی دینے کے آپ محتاج ہیں؟ یہ گواہی دے نہ دیں، واللہ یعلم انک لرسول، ان کی گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، واللہ یعلم انک لرسول، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق لوگ جھوٹے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دل آپ کو رسول نہیں تسلیم کرتا،
اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ زبان سے بھی ہم رسول اللہ کے قائل ہیں، رسول اللہ کے مقر ہیں، ان پر ان کی تصدیق کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں. پہلے ہمارا دل تصدیق کرتا ہے، پھر زبان تصدیق کرتا ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اس مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے اگر یہ صراحتاً خود کو کافر بتائیں، کھلے طور پر کافر بتائیں، کھلم کھلا، تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. مسلمانوں کی تلوار سے بچنے کے لیے یہ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. تو یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون. یہ خود کو مسلمان بتاتے ہیں، خود کو مسلمان بتاتے ہیں اور خود کو ایمان والا بتا کر ایمان والوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جانا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، ان کو بہکانا چاہتے ہیں، ان کو ورغلانا چاہتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. یقیناً یہ لوگ بہت برا ہے جو کرتے ہیں. ان لوگوں کا عمل بہت برا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر ایک سیل سیٹ کر دی. ایک سیل. فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. تو وہ نہیں سمجھتے، چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اس واسطے ان کے دل حق بات سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. جب تم انہیں دیکھتے ہو منافقوں کو تو ان کے اجسام، ان کے جسم تمہیں بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، موٹے تازے کڑیل. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اور اگر وہ بات کرنا شروع کریں، منافق لوگ بڑے لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، بڑی لچھے دار گفتگو ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اگر یہ بات کرنے لگیں تو تم غور سے ان کی بات سننے لگو گے. کأنہم خشب مسندہ. گویا کہ یہ ٹیکا دیے ہوئے لکڑیاں ہیں. لکڑیاں دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا کر دی گئی، خود سے کھڑی ہوئی نہیں ہے. کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم. یحسبون کل صیحۃ علیہم. ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری طرف ہے، ہمارے ہی لیے. کوئی آواز آئی، کون سے انہیں کسی کی. یہ منافق چونکہ اندر مرض ہے اس کا ہے، نفاق. ہم نہ بولتے ہیں ایمان والوں کی محفل میں منافق بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. صحابہ کی محفل میں منافق بھی ہوتے تھے، انہی کے درمیان بیٹھتے تھے. تو اب کوئی آواز آئی، دل میں چور ہے نا، بات سمجھ میں آئی. یحسبون کل صیحۃ علیہم. ہر چیخ کو، ہر آواز کو سمجھتے ہیں کیا یہ ہم پر ہے، ہمارے لیے ہی ہے آواز. یہ ہم العدو فاحذرہم. یہی دشمن ہیں، اے مسلمانوں ان سے ڈرو، اے مسلمان ان سے ڈر. قاتلہم اللہ. اللہ ان کو برباد کرے. اللہ خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے. انا یؤفکون. کہاں بہک رہے ہیں، کدھر بہک کے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ سر موڑ لیتے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور اے حبیب تم دیکھتے ہو ان کو کہ وہ یسدون، روکتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں.
سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. اے مصطفیٰ برابر ہے ان پر خواہ آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے طلب مغفرت کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے. کیا مطلب؟ اے مصطفیٰ تم ان کی مغفرت کی دعا کرو گے بھی تو چونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے گستاخ ہیں، تم پر ایمان نہیں لائے، تمہارے گرویدہ نہیں ہوئے، تمہارے غلام نہیں بنے، تمہارے غلاموں میں شامل بھی نہیں ہونا چاہتے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا. تو منافقوں کے لیے کہا کہ برابر ہے ان کے لیے خواہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو. منافقوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے. اگر یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گناہ کرنے کے بعد اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، یہ اللہ سے مغفرت آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ اللہ سے مغفرت طلب کرے. بس آپ کی بارگاہ میں آ گئے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں. آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے تو اللہ انہیں مغفرت سے نہیں نوازے گا. آپ کی بارگاہ میں پہلے آئیں یہ. کیوں آپ کی بارگاہ میں آئیں؟ کہ آپ کی بارگاہ ہی خدا کی بارگاہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں. اللہ سے مغفرت طلب کریں پھر بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. آپ کی بارگاہ میں بھی آ گئے اور اللہ سے یہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، معافی مانگیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ہاں جب ان کی طلب مغفرت کے بعد رسول اللہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو اس وقت بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پا لیں گے. آپ کی بارگاہ میں یہ آئیں گے اور آ کے طلب مغفرت کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہیں گے اور پھر آپ ان کے لیے طلب مغفرت فرمائیں گے. ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا اللہ سے کریں گے کہ مولا ان کے گناہ بخش دے. تو اس وقت یہ صرف اللہ کی مغفرت اور رحمت ہی کو حاصل نہیں کریں گے بلکہ اللہ کو حاصل کر لیں گے. لا وجد اللہ، یہ پہلے اللہ کو پائیں گے، پہلے ذات خدا کی انہیں ملے گی، پھر اس کے بعد اس کی توابیت ملے گی، اس کی رحیمیت ملے گی. لا وجد اللہ توابا رحیما. کیا عرض کروں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں. وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، گناہ کرنے والے گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں
اور آ کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، اللہ سے مانگیں. اس کے بعد رسول کے ہاتھ اٹھیں. رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرے خدا سے کہ مولا ان کے گناہ بخش دے. اب رسول کے ہاتھ اٹھنے کے ساتھ اللہ فرماتا ہے رسول کا ہاتھ اٹھ گیا، رسول کے ہاتھ اٹھ گئے گناہگاران امت کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے. اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو وہ تواب و رحیم پائیں گے. رسول کے ہاتھ اٹھتے ہی وہ پائیں گے خدا کو تواب الرحیم پائیں گے. خدا کی توابیت کا ظہور، خدا کی رحیمیت کا ظہور، خدا کی مغفرت کا ظہور، خدا کی معافی کا ظہور، خدا کے عفو و درگزر کا ظہور، خدا کے کرم کا ظہور ہی تو ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہیں. کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے آپ تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، تم دعائے مغفرت میں ہو، یہ اللہ کو پالیں گے، یہ اللہ کو پالیں گے. جب تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں دعائے مغفرت میں تو یہ اللہ کو پالیں گے. کیا کیسے پالیں گے؟ تواب و رحیم پالیں گے. تو رسول اللہ کی دعائے مغفرت ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور توابیت کا ظہور ہے، اس کی رحمت کا ظہور ہے، رحیمیت کا ظہور ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھیں کسی کے حق میں دعا کے لیے اور دعا قبول نہ ہو، یہ ناممکن بات. یہ کسی کے حق میں دعائے مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے، یہ ناممکن بات. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آنے والا تو آیا مغفرت مانگنے کے لیے، غفار مل رہا ہے اس کو. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میری صفت کو لینے آیا، میری ذات ہی لے جا، مصطفیٰ کے پاس آ گیا تو. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یقیناً اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کی ہدایت نہیں فرماتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، منافقوں کی عادت، منافقوں کی کیا عادت ہے؟ منافقوں کی آپ منافق نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، لیکن منافقوں کی عادتیں ہو سکتی ہیں مسلمانوں کے اندر بھی. منافق کی ایک عادت سنو، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کے اطراف جو صحابہ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو اپنا مال. یا اصحاب صفہ جو ہیں، غریب صحابہ جو ہیں، یہ مفلس صحابہ جو ہیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، یا اصحاب صفہ، ان اصحاب پر لوگوں کو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس جو صحابہ رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو اپنا دھن، اپنی دولت، اپنا پڑم برابر پڑم. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، خود بھی خرچ نہیں کرتا، خرچ کرنے والے کو بھی روکتا ہے. کائی کو جیتے کتنا دے؟ 50 روپے دو بس. انہیں 5000 دینے کے واسطے آیا. یہ کمینہ کہ اسے بولتا 50 روپے دو بس. مگر وہ کمینہ اس بخیل سے پوچھتا کئی کو، انہیں اس سے بڑا کمینہ کتنا دوں شاہ صاحب پوچھتے نا 500 روپے 50 روپے دو، 10 اس سے کم بتایا. انہیں 5000 دینے کے واسطے تھا. یہ کمینہ ہے نہیں، یہ منافق کی عادت رکھنے والا. منافق نہیں، منافق کی عادت رکھا ہے. بولتے ہی انہیں سن لیا کیسا؟ کمینے کے ساتھ رہنے والا بھی کمینہ، بخیل کے ساتھ رہنے والا بھی بخیل، شرابی کے ساتھ رہنے والا بھی شرابی.
کسی اعتبار شرابی کی صحبت کو پسند کرنے والا شرابی بن بھی سکتا ہے، اور شرابی فن کا خواہش مند ہے، وہ پسند کرنے والا، جبھی تو ساتھ رہا۔ تو اگر بخیل نہیں ہے تو بخیل کی صحبت کیوں اختیار کی تو نے؟ تو اگر برا نہیں ہے تو برے کی صحبت میں کیوں رہتا ہے؟ بات سمجھ میں؟ تو منافقوں کی یہ علامت ہے کہ سخاوت ان سے دیکھی نہیں جاتی، اور وہ خود بخیل ہوتے ہیں۔